کیا آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے قرآن سمجھیں تو پیش ہے مدکر فہم قرآن کورس۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہاں تک ایک بات ہماری مکمل ہوئی کہ قرآن مجید دین کو کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا گیا۔ قرآن مجید نے جس طرح شروع میں بھی تھوڑی میں نے بات کی کہ جس طرح ایک مروجہ طریقہ ہے کہ لوگوں نے دین کو الہامی اور غیر الہامی مذاہب میں تقسیم کیا ہے، جو بھی اسٹڈی آف ریلیجن کے اسٹوڈنٹس ہیں، اساتذہ ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اس طرح سے تبلیغی اور غیر تبلیغی مذاہب کو تقسیم کیا۔ اس طرح سے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ الہامی ہیں یا مین میڈ ہیں یا سیلف میڈ ہیں یا سوسائٹی بیسڈ ریلیجنز ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی ایک تقسیم کی ہے مذاہب کی۔ اگر میں آپ کے ساتھ اسے ذکر کر پاؤں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے سب سے پہلے الہامی اور غیر الہامی کی بات کی ہے۔ قرآن مجید نے سب سے پہلے الہامی اور غیر الہامی، اور اس میں قرآن مجید اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کی تقسیم رکھتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اہل کتاب کے ساتھ اگر تم مکالمہ کرو، بات چیت کرو، کوئی دعوت کی بات کرو، کوئی تمہاری ڈیبیٹ ہو جائے تو اسے اچھے انداز میں کرنا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اہل کتاب کو قرآن مجید مسلمانوں کو کے قریب قرار دیتا ہے، جنہیں ہم الہامی مذاہب کہتے ہیں، اور اس کے مد مقابل سارے مذاہب کو غیر الہامی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اہل کتاب کی ٹرم موجود ہے اور بارہا استعمال ہوئی ہے، یہود کے لیے، نصارہ کے لیے، اور جب ہم اس کو سیمیٹک کی ٹرم میں استعمال کریں گے تو اس میں اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم تینوں مذاہب اس میں شامل ہو۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے ایک اور تقسیم کی، وہ یہ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم۔ تو مسلم اور غیر مسلم میں قرآن مجید نے مسلمان، ایک یعنی مومن مسلمان یا اس کے آلٹرنیٹ جو بھی لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوا ہے۔ ربانیین کا لفظ استعمال ہوا ہے، مسلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اہل ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور مطلب ان سارے الفاظ کو، یعنی اگر ہم مسلم کے ساتھ اس کو ریپرزینٹ کریں، مومن کے ساتھ ریپرزینٹ کریں، تو مسلم ورسز نان مسلم، مسلم اور غیر مسلم یہ ایک دوسری تقسیم ہے، اور اس میں مسلمانوں کے علاوہ سارے لوگ شامل ہیں، انہیں غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یعنی یہاں یہ بات کی جا رہی، وہ لوگ جن کو ہدایت پہنچی، اور وہ لوگ یعنی جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یعنی یہاں مسلم اور غیر مسلم یہ ایک تقسیم کر دی گئی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں یہ تو مطلب بارہا مختلف جگہوں پر استعمال کی گئی بات، حتیٰ کہ جہاں پر جنگ و جدال، جہاد، دعوت کی بات کی، وہاں بھی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ تو یہ مسلم اور غیر مسلم کی تقسیم بھی قرآن مجید میں بڑے ہی واضح انداز میں بیان کی۔ پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں قرآن مجید نے ایک اور ٹرم استعمال کی ہے، اصطلاح، اسے مشرکین کہا جاتا ہے۔ یعنی مشرکین، اگرچہ جب ہم الہامی ورسز غیر الہامی مذاہب کی بات کرتے ہیں تو غیر الہامی مذاہب میں مشرکین بھی شامل ہیں۔ جب ہم مسلمانوں کی آلٹرنیٹ غیر مسلم کی بات کرتے ہیں تو اس میں مشرکین شامل ہیں، لیکن مشرکین کو الگ سے نامینیٹ کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے مد مقابل میں سے اصل مد مقابل ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ وہ لوگ جن کو تم اپنے دشمنوں میں سب سے پہلے، سب سے آگے پاؤ گے، سب سے بڑا دشمن پاؤ گے، ان میں سے ایک تو یہود ہیں جو اہل کتاب کی ایک قسم ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ مشرک ہیں۔ تو مشرکین کو مختلف جگہوں پر الگ سے بیان کیا گیا ہے، اور شرک کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا۔ قرآن مجید نے ایک اور تقسیم بھی بیان کیا۔ میں اس سے قرآن مجید کے مطالعہ مذاہب میرا ایک یہ موضوع ہے، ایک اس کا طالب علم ہوں، بات کام کرتا رہتا ہوں۔ تو قرآن مجید نے میرا یہ ماننا ہے کہ قرآن مجید نے جدید دور کی جو ایک تقسیم ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔
اب الحاد جسے ہم ایتھزم کہتے ہیں، تھیزم مذہب کے معنوں میں، ریلیجن کے معنوں میں، اور اس کے مقابلے میں ایتھزم استعمال ہوتا ہے. تو ملحدین کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. یعنی وہ لوگ یعنی ملحدین یا دہریے یا ایتھیسٹ انہیں کہا جاتا ہے جو کہ کسی بھی مذہب کا رد کرتے ہیں، جو کسی بھی خدا کے 1 2 4 10، یہ تو بعد کی بات ہے نا، وہ کسی خدا کے وجود کے قائل نہیں ہے، وہ کسی یوم آخرت کے قائل نہیں ہے، وہ خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ مذہب کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو زندگی ہماری، خود ہی زندہ ہو جاتے ہیں، خود ہی فوت ہو جاتے ہیں، ہم جیسے مرضی اس کو گزارے. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں تو صرف زمانے کے، یعنی جو زمانہ ہے نا، زمانہ مرور زمانہ ہے، یعنی سانسیں آ رہی ہیں تو زمانہ چل رہا ہے، اور سانسیں ختم ہو گئی تو زمانہ ہمارے بند ہو گیا، ختم ہو گیا. تو یہ ہمیں جو زمانہ ہے یہ ہلاک کرتا ہے، ہمیں کوئی خدا کی طرف سے حکم نہیں آیا، کوئی آخرت قیامت نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں اس دنیا کو چلانے والی. وما لهم بذلك من علم الا انهم الا يظنون، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے. یعنی کسی نے اگر اللہ تعالیٰ کو، گاڈ کو، خدا کو نہیں دیکھا ہے یا وہ نہیں مانتا ہے، تو اس کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ وہ مطلب وہ ہے ہی نہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے. تو یہ یعنی دہریت کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے. تو یہ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قرآن مجید کا جدید اسلوب ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے. اب ہم اس پر بات کرتے ہیں توحید کا اثبات اور شرک کا رد. یہ قرآن مجید کا بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. یہ قرآن مجید کا جو مطالعہ مذاہب کا سٹائل ہے اس میں سے ایک ہے کہ قرآن مجید نے توحید کو اپریشیٹ کیا ہے، توحید کو بیان کیا ہے. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ہر صورت میں، ایون کے بعض اہل علم لکھتے ہیں، ہر آیت میں آپ کو کہیں نہ کہیں توحید کی بات نظر آئے گی، اس کا استعارہ اس سے ملے گا، اس کی کوئی پس منظر بیان کیا جا رہا ہوگا، کوئی دلیل دی جا رہی ہوگی. یعنی قرآن مجید بیسیکلی توحید کا پیغام پر ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مختلف مذاہب جو الہامی مذاہب کہلاتے ہیں، اگر ان میں کہیں پر ملاوٹ ہو گئی ہے توحید میں، کہیں پر وہ شرک کرتے ہیں، تثلیث یا ابنیت کا عقیدہ انہوں نے بنا لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اصل بات سیٹے ہے. ورنہ دنیا میں جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ان کا کام یہ تھا، ان کی دعوت ہی یہ تھی. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہی اس لیے، ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ اصل میں ویسے تو بہت سارے دلائل تھے، تو اس دلیل کو لینے کا مقصد یہ کہ یہ دلیل ایسی دلیل ہے جو ہر دور میں جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے نظام میں شرک کرتے ہیں، تو وہ اس کو بطور دلیل بیان کرتے ہیں. تو قرآن مجید نے اس کو بطور رد بیان کیا ہے کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو، کن کی پوجا کرتے ہو کہ جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے. اور یہ ایک ایسی دلیل ہے جو ہر دور میں کار کر رہی ہے، اور لوگوں نے ہر دور میں اسی سے مطلب اس کی اپوزٹ دلیل کو لیا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی کے قوم نوح علیہ السلام کے دور کے جو بزرگ لوگ تھے، اس کے آدمیوں کی بات کی گئی، بخاری اور مسلم کے اندر واقعہ بڑی تفصیل سے موجود ہے. تو وہ بیسیکلی 5 لوگ قرآن مجید میں جن کا نام لیا گیا ہے، تو وہ بزرگ ہستیاں تھیں، نیک لوگ تھے. تو شیطان نے ان کو ورغلایا اور لوگوں نے ان کی طرف رجوع کیا دعاؤں کے لیے اور باقی کاموں کے لیے. جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے کہا بھی اب بھی یہ تمہارے مسائل حل کریں گے، اب بھی تمہارے لیے کارگر، لہذا انہیں خدا کا درجہ دے دو. اور وہ بت بعد میں خدا کا درجہ پا گئے. قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ یا ایک سورہ مبارکہ ایسی ہے جس کو ثلث قرآن کہا جاتا ہے. یہ توحید کی ہر قسم کی دلیل ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہ وہ ذات جس کی بات کی جا رہی ہے، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی ہر قسم کی توحید کو ذکر کیا جا رہا ہے، ہر قسم کے شرک کو
یہاں اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، اس کو اس کی نفی کی جا رہی ہے، وہ ابنیت کی شکل میں ہو، وہ تقسیم کی شکل میں ہو، وہ ہمسری کی شکل میں ہو، وہ سلطان بادشاہ ہونے کی حیثیت سے ہو، وہ کسی بھی حوالے سے ہو، تو قرآن مجید کی آیت ہے مبارکہ اور سورہ مبارکہ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے جو ہر قسم کی توحید کی دلیل رکھتی ہے۔ اس پر یقیناً یہ بات بہت سارے لوگ جانتے ہیں، میں آگے بڑھتا ہوں جو اصل ہماری حصہ ہے جس پر ہم نے بات کرنی